حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ما من مسلمین، کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے کہ یغرس غرسن، جو کوئی پودا لگائے یا کوئی باغ لگائے، اور یزرع زرعن، یا وہ کھیتی بوئے، فیاکل منہ انسان، تو اس سے کوئی انسان کھا لے، اور طیر، یا کوئی پرندہ کھا لے، اور بہیمت، یا کوئی جانور کھا لے، الا کانت لہ صدقۃ، لیکن اسے صدقے کا ثواب ملے گا۔ اور امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی حدیث پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے ایک لفظ کا اور اضافہ کیا ہے، وہ یہ کہ وما سرق منہ لہ صدقۃ، کہ اگر اس سے کوئی چوری بھی ہو جائے تو بھی اسے صدقے کا ثواب ملے گا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کوئی پیڑ یا پودا لگا دے، اور میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ حدیث کا مفہوم یہ بتاتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ پیڑ اور پودے پھلدار لگائے، اس لیے کہ الفاظ کیا بتاتے ہیں، فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنسَانٌ أَوْ طَيْرٌ أَوْ بَهِيمَةٌ، کہ جس سے انسان یا پرندہ یا چوپایا کھا لے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ پیڑ پودے پھلدار لگانے چاہیے۔ ہم کوشش کریں کہ جب بھی پودا لگائیں تو پھلدار لگائیں، کیونکہ حدیث کا مکمل اطلاق اسی پر ہوتا ہے۔ اب اگر اس سے کوئی انسان بھی کھا لیتا ہے، پرندہ کھا لیتا ہے، یا کوئی چوپایا کھا لیتا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس پودے کے لگانے والے کو اور کھیت میں بیج بونے والے کو اللہ صدقے کا ثواب عطا فرمائے۔ حتیٰ کہ اگر اس پیڑ سے کوئی چوری کر لے، یا یہ کہ وہ کھیت سے کوئی چوری کر لے جائے، تو بھی اللہ صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ دو چیزیں ہیں، ایک چیز تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ صدقہ کرنے کے لیے مال یا مالدار ہونا ضروری نہیں ہے، ورنہ عام طور سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صدقہ کرنا تو صرف وہ مال سے ہی صدقہ کرنا ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ مال کے علاوہ بھی بہت ساری چیزوں سے صدقہ کیا جا سکتا ہے۔ دوسری بات کہ صدقہ کرنے میں راستے سے کانٹا ہٹا دینا بھی ہے، ہڈیوں کو ہٹا دینا بھی ہے، گندگی کو ہٹا دینا بھی ہے، حتیٰ کہ کسی مسلمان سے خوش مزاج ہو کر مل لینا بھی صدقہ ہے۔ اس حدیث کے اندر اتنی وسعت ہے کہ انسان ایسا نہیں ہے کہ پیسے والا ہو تو ہی صدقے کا ثواب حاصل کر سکتا ہے، یا آبادی اور شہروں میں ہو تو ہی صدقے کا ثواب حاصل کر سکتا ہے، بلکہ دنیا کے کسی بھی گوشے میں ہو اور وہاں پر کوئی نہ ہو، تنہا رہتا ہو، تو بھی صدقے کا ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ اور وہ کیسے؟ کہ ایسے ویرانے میں بھی رہتا ہو، یا ایسے پہاڑ پہ بھی رہتا ہو کہ جہاں پر کوئی نہ ہو، اور انسان اگر تنہا رہتا ہو اور وہاں پر بھی اگر کوئی پیڑ یا پودا لگا دیا، یا زمین میں کوئی چیز بو دیا اور پرندوں نے کھا لیا، اگرچہ انسان کھانے والا نہ ہو، پرندوں نے کھا لیا اور چوپایوں نے کھا لیا، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ معلوم پڑتا ہے کہ صدقے کے اندر اتنی وسعت ہے کہ انسان دنیا کے کسی بھی خطے میں رہے، کسی بھی گوشے میں رہے، لوگوں کے بیچ میں رہے یا تنہا رہے، صدقے کا ثواب وہ ضرور حاصل کر سکتا ہے۔ تو انسان کو اگر مال نہ ہو، دولت نہ ہو، تو کم از کم پیڑ پودے لگا کر کے تو صدقے کا ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ اور وہ اس طور پر، اچھا ایک چیز اور ہے کہ اگر پھلدار درخت نہ بھی لگائے، ایسا پیڑ پودا لگا دے کہ جس پہ پھل نہ آئے، تو بھی صدقے کا ثواب حاصل کرے گا، کیونکہ اگر اس کے سائے میں کوئی بیٹھ گیا تو بھی اللہ تعالیٰ صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا جو حدیث کا جو دوسری روایت کے الفاظ ہیں، وَمَا سُرِقَ